جناب علقمہ بن وائل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص ایک حبشی کو پکڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اس نے میرے بھتیجے کو قتل کر ڈالا ہے۔ آپ نے پوچھا، تو نے اس کو کس طرح قتل کیا تھا؟ اس نے بتایا کہ میں نے اس کے سر پر کلہاڑا مارا تھا، لیکن اسے میرا قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ آپ نے پوچھا، کیا تیرے پاس مال ہے کہ تو اس کی دیت دے سکے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا اگر میں تجھے چھوڑ دوں اور تو لوگوں سے مانگے اور اس کی دیت جمع کر لے تو کیا ایسا کر سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے پوچھا، کیا تیرے مالک یا تیری قوم والے تجھے اس کی دیت دے سکتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے مقتول کے ولی سے کہا، اس کو پکڑ لے۔ چنانچہ وہ اسے قتل کرنے کے لیے لے چلا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، اگر اس نے اس کو قتل کر دیا تو اسی کی مانند ہو جائے گا۔ تو وہ مقتول کا ولی قاتل کو لے کر اس جگہ پہنچ گیا جہاں سے اس نے آپ کی بات سنی تھی اور بولا، لیجئے یہ رہا، اور جو چاہیں اس کے متعلق حکم فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو چھوڑ دو، یہ اپنے اور اپنے مقتول کے گناہ اپنے سر لے کر جہنم میں سے ہوگا۔ حضرت وائل نے کہا، چنانچہ اس نے اس کو چھوڑ دیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4501۔ جناب ابو امامہ بن سہل بیان کرتے ہیں کہ ہم سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاں گئے جبکہ وہ اپنے گھر میں محصور تھے۔ گھر میں ایک ایسی جگہ تھی کہ جو وہاں داخل ہوتا مقام بلات پر بیٹھے لوگوں کی باتیں سن سکتا تھا۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس جگہ میں گئے اور پھر ہمارے پاس واپس آئے تو ان کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ بلوائی اب مجھے قتل کر دینے کی دھمکیاں دینے لگے ہیں۔ ہم نے کہا، امیر المومنین اللہ عز و جل ان کی جانب سے آپ کی کفایت کرے گا۔ انہوں نے کہا، یہ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، کسی مسلمان کا خون حلال نہیں سوائے اس کے کہ اس سے 3 باتوں میں سے کوئی ایک صادر ہو: اسلام کے بعد کفر، شادی شدہ ہونے کے بعد زنا، یا قصاص کے بغیر کسی کو قتل کر دینا۔ اور اللہ کی قسم میں نے کبھی زنا نہیں کیا، جاہلیت میں نہ اسلام لانے کے بعد، اور جب سے اللہ نے مجھے ہدایت نصیب فرمائی ہے میں نے کبھی نہیں چاہا کہ میرا اس اسلام کے بدلے کوئی اور دین ہوتا، اور میں نے کسی کو قتل بھی نہیں کیا ہے، تو پھر یہ میرے قتل کے در پہ کیوں ہے؟ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سیدنا عثمان اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہما نے دور جاہلیت ہی سے شراب چھوڑ دی تھی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4502۔ زیاد بن سعد بن زبیرہ سلمی سے منقول ہے اور یہ وہب بن بیان کی روایت ہے اور زیادہ کامل ہے۔ وہ زیاد بن سعد عروہ بن زبیر سے اپنے والد کے واسطے سے روایت بیان کرتے ہیں، اور موسیٰ بن اسماعیل کی سند میں ہے کہ زیاد نے اپنے والد سے اور اپنے دادا زبیرہ سے روایت کیا، اور یہ دونوں سعد اور زمیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معرکہ حنین میں حاضر تھے۔ ہم وہب بن بیان کی طرف لوٹتے ہیں کہ محلم بن جزامہ لیثی نے قبول اسلام کے بعد قبیلہ اشجع کے ایک آدمی کو قتل کر دیا، اور یہ دیت کا پہلا مقدمہ تھا جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا۔ چنانچہ عیینہ نے مقتول اشجعی کے بارے میں بات شروع کی کیونکہ اس کا تعلق قبیلہ غطفان سے تھا، اور اقرا بن حابس نے محلم کی جانب سے بات کی کیونکہ وہ قبیلہ خندف سے تھا۔ ان لوگوں کی آوازیں اونچی ہو گئی اور بہت شور و غل اور جھگڑا ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عیینہ کیا تم دیت قبول نہیں کرتے ہو؟ عیینہ نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم جب تک میں اس کی عورتوں کو بھی وہی دکھ اور اذیت نہ پہنچا لوں جو اس نے میری عورتوں کو پہنچایا ہے۔ پھر آوازیں اونچی ہو گئیں، بڑا شور و غل اور جھگڑا ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عیینہ کیا تم دیت قبول نہیں کرتے ہو؟ تو عیینہ نے پہلے کی طرح جواب دیا، حتیٰ کہ بنو لیث کا ایک آدمی کھڑا ہوا جس کا نام مقیتل تھا۔ وہ ہتھیار بند تھا اور ڈھال اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے اس واقعے میں جو ابتدائی اسلام میں رونما ہوا ہے اور کوئی مثال نہیں ملتی کہ گھاٹ پر آتی بکریوں میں پہلی کو پتھر مار دیا جائے تو آخری بھی بھاگ جاتی ہے، اور دوسری مثال، آج ایک طریقہ اختیار کرو تو کل اسے بدل دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 50 اونٹ تو فوری طور پر ابھی ادا ہوں، اور 50 جب ہم مدینے لوٹیں۔ اور یہ واقعہ آپ کے سفر کا ہے۔ صاحب معاملہ محلم ایک دراز قد گندم کو آدمی تھا۔ وہ لوگوں کی ایک جانب میں بیٹھا ہوا تھا۔ لوگ اسی حالت پر تھے کہ وہ جگہ بناتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ بیٹھا، جبکہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔
اس نے کہا اے اللہ کے رسول، مجھ سے یہ کام ہو گیا ہے جس کی آپ کو خبر ملی ہے، میں اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں، اللہ کے رسول میرے لیے اللہ سے استغفار فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اسلام لاتے ہی اپنے ہتھیار سے قتل کر ڈالا، اے اللہ محلم کی بخشش نہ فرما۔ یہ اپنے بلند آواز سے کہا۔ ابو سلمہ نے مزید کہا، پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی چادر کے پلو سے اپنے آنسو پونچھ رہا تھا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں اس کی قوم کا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس کے لیے استغفار فرمایا تھا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نضر بن شمیل نے الغیر کا مفہوم دیت بتایا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4503۔ جناب ابو شریح کعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنو خزاعہ، تم نے حذیل کا یہ آدمی قتل کیا ہے، میں اس کی دیت ادا کرتا ہوں۔ میری اس بات کے بعد جس کسی کا کوئی آدمی قتل کیا گیا تو اس کے وارثوں کو دو باتوں میں سے ایک کا اختیار ہوگا، یا تو دیت لے لیں یا قصاص میں قتل کریں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4504۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا، جس کسی کا کوئی آدمی قتل کیا گیا ہو تو اسے دو باتوں میں سے ایک کا اختیار ہے کہ یا تو دیت دیا جائے یا قصاص۔ تب اہل یمن میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا، اس کا نام ابو شاہ تھا۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول، مجھے یہ لکھ دیجئے۔ عباس بن ولید کے الفاظ ہیں اکتبو لی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو شاہ کو لکھ دو۔ حدیث کے الفاظ احمد بن ابراہیم کے ہیں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کا لکھنا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4505۔ جناب عمر بن شعیب اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مومن کو کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے، اور جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا تو قاتل کو مقتول کے وارثوں کے حوالے کیا جائے، وہ چاہیں تو اسے قصاص میں قتل کر دیں اور اگر چاہیں تو دیت لے لیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4506۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زہر آلود بکری کا گوشت لائی تو آپ نے اسے کھایا۔ پھر اس عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ آپ نے اس سے اس کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا میں نے آپ کو قتل کرنا چاہا تھا، تو آپ نے فرمایا اللہ تجھے یہ کام نہ کرنے دے گا، یا فرمایا اللہ تجھے مجھ پر مسلط نہ ہونے دے گا۔ صحابہ نے کہا کیا ہم اسے قتل نہ کر دیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس زہر کا اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلق میں کوے پر دیکھتا رہا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4508۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ خیبر میں ایک یہودی عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بھنی ہوئی بکری ہدیہ کی اور حضرت جابر کی روایت کی مانند روایت کیا۔ کہا کہ پھر حضرت بشر بن برا بن معرور انصاری اس کی وجہ سے فوت ہو گئے تو آپ نے اس یہودن کو بلوایا اور اس سے پوچھا تجھے اس کام پر کس چیز نے آمادہ کیا تھا؟ تو حدیث جابر کی مانند ذکر کیا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق حکم دیا تو اسے قتل کر دیا گیا، اور پوچھنے لگوانے کا معاملہ اس میں ذکر نہیں کیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4511۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرما لیتے تھے اور صدقہ نہ کھایا کرتے تھے۔ حضرت ابو سلمہ سے روایت ہے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واسطہ ذکر نہیں کیا۔ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرما لیتے اور صدقہ نہیں کھایا کرتے تھے۔ مزید کہا کہ ایک یہودی عورت نے خیبر میں آپ کو ایک بکری ہدیہ کی جو بھونی گئی تھی اور اس نے اسے زہر آلود کر دیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ لوگوں یعنی صحابہ کرام نے بھی اسے کھایا۔ آپ نے فرمایا اپنے ہاتھ کھینچ لو، اس نے مجھے بتایا ہے کہ یہ زہر آلود ہے۔ پھر اس کی وجہ سے بشر بن برا بن معرور انصاری رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے تو آپ نے اس یہودن کو بلوایا اور پوچھا تجھے اس کارستانی پر کس چیز نے آمادہ کیا تھا؟ اس نے کہا اگر آپ نبی ہیں تو میرے اس کام سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور اگر آپ بادشاہ ہیں تو میں لوگوں کو آپ سے راحت پہنچا سکوں گی۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق حکم دیا
تو اسے قتل کر دیا گیا۔ پھر آپ نے اپنی اس تکلیف کے متعلق بتایا جس میں آپ کی وفات ہوئی تھی۔ میں ان لقموں کی وجہ سے جو میں نے خیبر میں کھائے تھے ہمیشہ تکلیف میں رہا ہوں، اور اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اس نے میری شہرت کاٹ دی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4512۔ جناب عبد الرحمن اپنے والد حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جس بیماری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، ان دنوں میں ام مبشر زوجہ زید بن حارثہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ کیا گمان کرتے ہیں؟ میں اپنے بیٹے کے متعلق یہی سمجھتی ہوں کہ وہ زہر آلود بکری جو اس نے آپ کے ساتھ خیبر میں کھائی تھی وہ اس سے متاثر ہوا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بھی اپنے متعلق اسی کا گمان ہے، اور یہ وقت آ گیا ہے کہ میری شاہرگیں کٹ رہی ہیں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام عبد الرزاق رحمہ اللہ نے یہ روایت کئی بار بسند معبر بواسطہ زہری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسل، اور کئی بار زہری عن عبد الرحمن بن کعب بن مالک کے واسطے سے موصول روایت کی ہے۔ عبد الرزاق نے کہا کہ معمر جب یہ روایت مرسل بیان کرتے تو ہم اسی طرح لکھ لیتے تھے، اور جب مسند روایت کرتے تو ہم اسی طرح لکھ لیتے، اور ہمارے نزدیک یہ سب صحیح ہیں۔ عبد الرزاق نے بتایا کہ جب ابن مبارک معمر کے ہاں گئے تو انہوں نے وہ تمام احادیث جو وہ موقوف بیان کیا کرتے تھے ابن مبارک کو مسند روایت کی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4513۔ حضرت ام مبشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور مخلد بن خالد کی مذکورہ بالا روایت کے ہم معنی بیان کیا، جیسے کہ حدیث جابر میں آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھر حضرت بشر بن برا بن معروف رضی اللہ عنہ وفات پا گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی عورت کو بلوایا اور اس سے پوچھا کہ تجھے اس کارستانے پر کس چیز نے آمادہ کیا، اور حدیث جابر کی مانند روایت کیا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق حکم دیا اور اسے قتل کر دیا گیا، اور پوچھنے لگوانے کا ذکر نہیں کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4514۔ حضرت سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے غلام کو قتل کرے گا ہم اسے قتل کریں گے، اور جو اپنے غلام کی ناک کاٹے گا ہم اس کی ناک کاٹیں گے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4515۔ جناب قتادہ رحمہ اللہ نے اپنی سند سے مذکورہ بالا روایت کی مثل روایت کیا۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے غلام کو خصی کیا ہم اسے خصی کر دیں گے، اور پھر شعبہ اور حماد کی حدیث کی مثل روایت کیا، یعنی جو اوپر مذکور ہوئی ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسے ابو داود طیالسی نے بواسطہ ہشام روایت کیا اور حدیث معاذ کی طرح بیان کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4516۔ جناب قتادہ نے بسند شعبہ مذکورہ بالا روایت کی مثل روایت کیا۔ مزید کہا کہ پھر حسن یہ حدیث بھول گئے اور کہا کرتے تھے کہ کسی آزاد کو کسی غلام کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4517۔ ہشام نے بواسطہ قتادہ حسن سے روایت کیا، انہوں نے کہا کہ آزاد سے غلام کا قصاص نہیں لیا جاتا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4518۔ جناب عمر بن شعیب نے اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی چلاتا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اس کی لونڈی تھی، اے اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا افسوس تجھ پر، تجھے کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا بہت برا ہوا ہے، میں نے اپنے مالک کی لونڈی کو دیکھ لیا تو اسے غیرت آئی اور پھر اس نے میرا ذکر کاٹ ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی کو میرے پاس لاؤ۔ اسے ڈھونڈا گیا مگر نہ لا سکے، تو آپ نے غلام سے فرمایا، جاؤ تم آزاد ہو۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر وہ مجھے دوبارہ غلام بنانے کی کوشش کرے تو میری مدد کون کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان، یا فرمایا ہر مومن۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آزاد کیے جانے والے کا نام روح بن دینار تھا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس نے اس کا ذکر کاٹا اس کا نام زمباع تھا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ زمباع ابو روح ہے، یہ اس غلام روح بن دینار کا آقا تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4519۔ حضرت سہل بن ابو حسمہ اور رافع بن خدیج رضی اللہ عنہما سے روایت ہے
کہ محیصہ بن مسعود اور عبداللہ بن سہل خیبر کی جانب روانہ ہوئے اور کھجوروں کے باغات میں جدا جدا ہو گئے. بس عبداللہ بن سہل کو قتل کر دیا گیا. سو انہوں نے وہاں کے یہودیوں پر الزام لگایا. پھر اس مقتول کا بھائی عبد الرحمن بن سہل اور ان کے چچا زاد حویسہ اور محیصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. عبد الرحمن اپنے بھائی کے معاملے میں بات کرنے لگا جبکہ وہ ان سب سے چھوٹا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے کو بات کرنے دو، یا فرمایا پہلے بڑا بات شروع کرے. پھر ان دونوں نے اپنے بھائی کے بارے میں بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے 50 آدمی ان کے کسی کے خلاف 50 قسمیں کھائیں تو اس ملزم کی رسید تمہارے حوالے کر دی جائے گی. انہوں نے کہا یہ ایسا معاملہ ہے جو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تو ہم قسمیں کیسے کھائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہودی 50 قسمیں دے کر تم سے بری ہو جائیں گے. انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول یہ کافر لوگ ہیں، یعنی ان کی قسموں کا کیا اعتبار؟ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ان کی دیت ادا فرمائی. سہل کہتے ہیں میں ایک دن ان کے باڑے میں چلا گیا تو ان اونٹنیوں میں سے ایک نے مجھے لات دے ماری. حماد بن زید نے یہی یا اس کے قریب قریب بیان کیا. امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کو بشر بن مفضل اور مالک نے یحییٰ بن سعید سے نقل کیا اور کہا کیا تم لوگ 50 قسمیں کھاؤ گے کہ اپنے عزیز کے خون کے حقدار بن سکو یا قاتل کے حقدار بن سکو؟ بشر نے خون کے حقدار بننے کا ذکر نہیں کیا اور عبدہ نے بواسطہ یحییٰ وہی کہا ہے جیسے کہ حماد نے کہا. اور ابن عیینہ کی روایت جو یحییٰ سے ہے اس میں اس نے ابتدائی طور پر یوں کہا ہے یہودی 50 قسمیں کھا کر تم سے بری ہو جائیں گے اور حقدار بننے کا ذکر نہیں کیا. امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ ابن عیینہ کا وہم ہے. سنن ابو داود حدیث نمبر 4520. حضرت سہل بن ابو حزمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی قوم کے بڑوں نے خبر دی کہ عبداللہ بن سہل اور محیصہ لوگوں کو مالی مشکلات کا سامنا تھا تو وہ دونوں محنت مزدوری کی تلاش میں خیبر کی طرف نکل گئے. پھر محیصہ کو خبر دی گئی کہ عبداللہ بن سہل کو قتل کر کے ایک کنویں یا چشمے میں پھینک دیا گیا ہے. تو وہ یہودیوں کے پاس گیا اور کہا اللہ کی قسم تم لوگوں ہی نے اسے قتل کیا ہے. انہوں نے جواب دیا اللہ کی قسم ہم نے اس کو قتل نہیں کیا. پھر وہ چلا آیا اور اپنی قوم کے پاس پہنچا اور ان کو سب بتایا. تو وہ اور اس کا بڑا بھائی حویسہ اور عبد الرحمن بن سہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو محیصہ بات کرنے لگا اور یہی تھا جو خیبر میں گیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے کا خیال کر، یعنی جو عمر میں بڑا ہے. پھر حویسہ نے بات کی، پھر محیصہ نے کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ تمہارے آدمی کی یا تو دیت دیں گے ورنہ جنگ کے لیے تیار رہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ تفصیل لکھ بھیجی. انہوں نے جواباً لکھا اللہ کی قسم ہم نے اسے قتل نہیں کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حویسہ، محیصہ اور عبد الرحمن سے فرمایا کیا تم لوگ قسمیں کھاؤ گے کہ اپنے آدمی کے خون کے حقدار بن سکو؟ انہوں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا پھر تمہارے مقابلے میں یہودی قسمیں کھائیں گے. ان لوگوں نے کہا وہ تو مسلمان نہیں ہیں، یعنی ان کی قسموں کا کیوں کر اعتبار کریں؟ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اس کی دیت ادا فرمائی اور 100 اونٹنیاں ان کی طرف بھیج دیں حتیٰ کہ ان کے احاطے میں داخل کر دی گئیں. سہل کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک سرخ اونٹنی نے مجھے لات دے ماری تھی. سنن ابو داود حدیث نمبر 4521. جناب سہل بن ابو حزمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ان کے قوم کے کچھ لوگ خیبر گئے اور وہاں جا کر علیحدہ علیحدہ ہو گئے. پھر انہوں نے اپنے میں سے ایک کو پایا کہ اسے قتل کر دیا گیا تھا. تو انہوں نے وہاں کے لوگوں سے کہا جہاں قتل ہوا تھا کہ تم نے ہمارے ساتھی کو قتل کیا ہے. انہوں نے کہا ہم نے اس کو قتل نہیں کیا اور نہ ہمیں اس کے قاتل کی خبر ہے. چنانچہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے تو آپ نے فرمایا تم لوگ اس کے قاتل کے متعلق گواہ پیش کرو. انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی گواہ نہیں ہے. آپ نے فرمایا تب وہ تمہارے جواب میں قسمیں کھائیں گے. انہوں نے کہا ہم یہودیوں کی قسموں پر راضی نہیں ہیں. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا کہ اس مقتول کا خون ضائع جائے تو صدقے کے اونٹوں میں سے اس کی دیت 100 اونٹنیاں ادا فرما دی. سنن ابو داود حدیث نمبر 4523. حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ انصاریوں کو ایک آدمی خیبر میں قتل ہو گیا تو اس کے وارث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گئے اور اس مقتول کا ذکر کیا.
آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس 2 گواہ ہیں جو تمہارے اس ساتھی کے قتل کے متعلق گواہی دیں؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول وہاں مسلمانوں میں سے کوئی بھی نہ تھا اور وہ لوگ یہودی ہیں، وہ اس سے بھی بڑی باتوں کی جرت کر سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو ان میں سے 50 آدمیوں کو منتخب کر لو اور ان سے قسمیں لے لو، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اس کی دیت ادا فرمائی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4524۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک لڑکی پائی گئی کہ اس کا سر 2 پتھروں میں رکھ کر کچل دیا گیا تھا اور ابھی اس میں زندگی کی رمق باقی تھی، تو اس سے پوچھا گیا یہ تیرے ساتھ کس نے کیا ہے؟ کیا فلاں نے؟ حتیٰ کہ ایک یہودی کا نام لیا گیا تو اس نے اپنے سر سے اشارہ کیا ہاں، تو اس یہودی کو پکڑا گیا اور پھر اس نے اعتراف کر لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کا سر بھی پتھروں سے کچلا جائے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4527۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے ایک انصاری لڑکی کو قتل کر دیا جو کچھ زیور پہنے ہوئے تھی، اور پھر ایک کنویں میں پھینک دیا اور اس کا سر پتھر سے کچل دیا۔ پھر اسے پکڑ لیا گیا تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو آپ نے اس کے متعلق حکم دیا کہ اسے سنسار کیا جائے حتیٰ کہ مر جائے، چنانچہ اسے سنسار کیا گیا حتیٰ کہ وہ مر گیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کو ابن جریج نے ایوب سے اسی کی مانند روایت کیا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4528۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک لڑکی اپنے چاندی کے زیور پہنے ہوئے تھی کہ ایک یہودی نے پتھر سے اس کا سر کچل دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑکی کے پاس آئے جبکہ ابھی اس میں زندگی کی رمق باقی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تجھے کس نے قتل کیا ہے؟ کیا فلاں نے قتل کیا ہے؟ اس نے اپنے سر سے اشارہ کیا نہیں۔ آپ نے پوچھا تجھے کس نے قتل کیا ہے؟ کیا فلاں نے؟ اس نے اپنے سر سے اشارہ کیا کہ نہیں۔ آپ نے پھر پوچھا کیا فلاں نے تجھے قتل کیا ہے؟ اس نے اپنے سر سے اشارہ کیا ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق حکم دیا تو اسے 2 پتھروں میں رکھ کر قتل کیا گیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4529۔ حضرت قیس بن عباد سے روایت ہے انہوں نے کہا میں اور اشتر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاں گئے اور ان سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کوئی خاص وصیت فرمائی ہے جو عام لوگوں سے نہ کہی ہو؟ انہوں نے فرمایا نہیں، سوائے اس کے جو میرے پاس اس مکتوب میں ہے۔ مسدد کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے وہ تحریر نکالی۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا انہوں نے اپنی تلوار کی میان میں سے وہ تحریر نکالی تو اس میں تھا تمام اہل ایمان کے خون برابر ہیں اور وہ اپنے علاوہ کے مقابلے میں ایک ہاتھ ہیں، یعنی ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند ہیں۔ ان کے ذمے اور امان کا ان کا ادنا سے ادنا آدمی بھی پابند ہے۔ خبردار کسی مومن کو کسی کافر کے بدلے میں اور کسی امان والے کو اس کے ایام امان میں قتل نہ کیا جائے۔ جس نے دین میں کوئی نیا کام کیا یعنی بدعت ایجاد کی تو اس کا وبال اس کی اپنی جان پر ہے۔ جس نے کوئی بدعت ایجاد کی یا کسی بدعتی کو جگہ دی تو اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ مسدد نے بواسطہ ابن ابو عروبہ یوں روایت کیا، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ تحریر نکالی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4530۔ جناب عمر بن شعیب اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور مذکورہ بالا روایت علی کی مانند ذکر کیا، اس میں اضافہ ہے ان کا یعنی مسلمانوں کا بعید ترین فرد بھی امان دے سکتا ہے اور ان کا تنومند اور قوی رفتار اپنے ضعیف اور سست رفتار کو بھی ساتھ ملائے، یعنی مال غنیمت میں اس کو شریک کرے اور چھوٹے دستے میں جانے والا بڑے لشکر میں رہ جانے والوں کو بھی شریک سمجھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4531۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھے تو کیا اسے قتل کر ڈالے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ حضرت سعد بولے کیوں نہیں؟ قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ عزت دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سردار کی بات سنو کیا کہہ رہا ہے۔ عبد الوہاب کی روایت میں ہے سنو سعد کیا کہہ رہا ہے، یعنی بہت ہی غیرت مند ہے۔
سننے ابو داود حدیث نمبر 4532۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، فرمائیے اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر آدمی کو پاؤں تو کیا اسے چھوڑ دوں حتیٰ کہ 4 گواہ لاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4533۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک لڑکی پائی گئی جس کا سر 2 پتھروں میں رکھ کر کچل دیا گیا تھا، تو اس سے پوچھا گیا تیرے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ کیا فلاں نے؟ حتیٰ کہ ایک یہودی کا نام لیا گیا تو اس نے اپنے سر کے ساتھ اشارہ کیا کہ ہاں۔ وہ یہودی پکڑ لیا گیا تو اس نے اقرار کر لیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کا سر بھی پتھر سے کچلا جائے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4535۔ جناب طاؤس رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ جو کسی بلوے میں مارا گیا ہو، اور ابن عبید کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی بلوے میں مارا گیا ہو کہ اس کا قاتل دیکھا نہ گیا ہو، سنگ باری ہوئی ہو یا ڈنڈے بازی یا کسی لاٹھی سے مرا ہو تو یہ قتل خطا ہے، اس کی دیت قتل خطا والی ہوگی۔ البتہ جو شخص جان بوجھ کر عمدن قتل کیا گیا ہو تو اس میں قصاص ہے۔ ابن عبید کے لفظ ہیں قوت ید، قاتل کی جان سے قصاص لیا جائے گا، اور جو اس قصاص لینے میں رکاوٹ بنے تو اس پر اللہ کی لعنت اور غضب ہو، اس کا کوئی نفل یا فرض مقبول نہیں۔ سفیان کی حدیث زیادہ کامل ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4539۔ جناب طاؤس نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور مذکورہ بالا روایت سفیان کی مانند بیان کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4540۔ جناب عمر بن شعیب اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ جو شخص غلطی سے قتل کیا گیا ہو تو اس کی دیت 100 اونٹ ہے، 30 اونٹنیاں مؤنث 1 سالہ، 30 اونٹنیاں مؤنث 2 سالہ، 30 اونٹنیاں مؤنث 3 سالہ، اور 10 عدد اونٹ مذکر 2 سالہ۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4541۔ جناب عمر بن شعیب اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیت کی قیمت 800 دینار سونے کے یا 8000 درہم چاندی کے تھے، اور ان دنوں اہل کتاب کی دیت مسلمانوں کی دیت کے مقابلے میں آدھی ہوتی تھی۔ چنانچہ معاملہ ایسے ہی رہا حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تو انہوں نے خطبہ دیا اور کہا بلا شبہ اونٹ مہنگے ہو گئے ہیں۔ پھر آپ نے یہ دیت سونے والوں پر 1000 دینار اور چاندی والوں پر 12000 دینار کر دی، گائے والوں کے لیے 200 گائے اور بکریوں والوں کے لیے 2000 بکریاں، حلے یعنی خاص قسم کے کپڑے تیار کرنے والوں کے لیے 200 حلے مقرر کی، اور ذمہ لوگوں کی دیت ویسے ہی رہنے دی اور اسے نہیں بڑھایا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4542۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ بنو عدی کا ایک آدمی قتل ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دیت 12000 درہم طے فرمائی۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس روایت کو ابن عیینہ نے بواسطہ عمرو اکرمہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، مگر اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا واسطہ ذکر نہیں کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4546۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن خطبہ دیا اور 3 بار اللہ اکبر کہا، پھر فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی، اور اس ایک اکیلے ہی نے تمام گروہوں کو پسپا کر دیا۔ یہاں تک کی روایت مجھے مسدد سے یاد ہے۔ پھر سلیمان بن حرب اور مسدد دونوں روایت کرنے میں متفق ہیں۔ فرمایا خبردار، جاہلیت میں ذکر کیے جانے والے تمام مفاخر یا خون اور مال کے مطالبات میرے پاؤں تلے روندے جا رہے ہیں، یعنی ان کی کوئی حیثیت نہیں اور کوئی مطالبہ نہیں ہوگا سوائے اس کی جو حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت تھی یا بیت اللہ کی خدمت کا شرف تھا، وہ باقی رہے گا۔ پھر فرمایا خبردار، قتل خطا جو عمد کے مشابہ ہو، جو سانٹے یا لاٹھی کی مار سے ہوا ہو، اس کی دیت 100 اونٹ ہے، ان میں 40 اونٹنیاں ایسی ہوں جن کے پیٹوں میں بچے ہوں،
اور مسدد کی روایت زیادہ کامل ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4547۔ موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں وہیب نے خالد سے حدیث بیان کی، اسے اسناد سے اور مذکورہ بالا کے ہم معنی روایت کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4548۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انگلیاں سب برابر ہیں، یعنی ہر ایک کی دیت 10 اونٹ ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4556۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، انگلیاں سب برابر ہیں۔ مسروق کہتے ہیں، میں نے کہا 10 اونٹ؟ انہوں نے کہا ہاں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث محمد بن جعفر نے شعبہ سے، اس نے غالب سے روایت کی تو کہا میں نے مسروق بن اوس سے سنا، اور اسماعیل نے روایت کی تو کہا مجھے غالب التمار نے ابو ولید کی سند سے بیان کی، اور حنظلہ بن ابو صفیہ نے غالب سے اسماعیل کی سند سے بیان کی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4557۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اور یہ برابر ہیں، یعنی انگوٹھا اور چھنگلیاں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4558۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انگلیاں سب برابر ہیں، دانت سب برابر ہیں، آگے کے 2 دانت اور داڑیں یہ اور یہ سب برابر ہیں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت نضر بن شمیل نے شعبہ سے مذکورہ بالا روایت عبد الصمد کے ہم معنی بیان کی۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا، ہمیں ابو جعفر احمد بن سعید دارمی نے نضر بن شمیل سے یہ حدیث بیان کی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4559۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دانت سب برابر ہیں اور انگلیاں سب برابر ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4560۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کی انگلیاں سب برابر قرار دی ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4561۔ جناب عمرو بن شعیب اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، جبکہ آپ اپنی کمر کعبے سے لگائے ہوئے تھے، انگلیوں میں 10 اونٹ ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4562۔ جناب عمرو بن شعیب اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دانتوں میں 5 اونٹ ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4563۔ جناب عمرو بن شعیب اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل خطا میں دیہات والوں پر اونٹوں کی قیمت کے اعتبار سے دیت لاگو کرتے تھے، 400 دینار یا اس کے مساوی چاندی۔ جب اونٹ مہنگے ہو جاتے تو آپ دیت کی قیمت بڑھا دیتے، اور جب سستے ہو جاتے تو دیت کی قیمت کم کر دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ قیمت 400 دینار سے 800 دینار تک یا اس کے برابر 8000 درہم رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے والوں پر 200 گائیں لاگو کی، اور جس کی دیت میں بکریاں آتی تھیں تو ان پر 2000 بکریاں مقرر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیت مقتول کے وارثوں میں قرابت کے اعتبار سے ورثے میں تقسیم ہوگی، اور جو باقی بچ رہے وہ عصبات کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناک کے بارے میں فیصلہ فرمایا کہ جب پوری طرح کاٹ دی گئی ہو اس میں پوری دیت ہے، اور جب اس کا سرا یعنی بانسا کاٹا گیا ہو تو اس میں نصف دیت 50 اونٹ یا اس کے برابر سونا یا چاندی یا 100 گائے یا 1000 بکری ہے، اور ایک ہاتھ میں جب وہ کاٹ دیا گیا ہو تو اس میں آدھی دیت ہے، اور ایک پاؤں میں آدھی دیت ہے۔ کھوپڑی کا زخم جو دماغ تک پہنچے اس میں تہائی دیت ہے۔ 33 اونٹ اور 1 اونٹ کا تہائی یا اس کی قیمت سونا یا چاندی یا گائیں یا بکریاں، اور جو زخم پیٹ میں لگے تو اس میں بھی اسی طرح سے ہے، یعنی تہائی دیت۔ اور انگلیوں میں ہر انگلی کے بدلے 10 اونٹ ہیں، اور دانتوں میں ہر دانت میں 5 اونٹ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ عورت اگر کوئی جرم کرے تو اس کی دیت اس کے عصبہ کے ذمے ہے،
یعنی جو اس حصے کے وارث بنتے ہیں جو مقررہ حصوں کے بعد باقی بچ رہے، یعنی باپ، بیٹا، بھائی اور چچا وغیرہ۔ اور اگر عورت قتل ہو جائے تو اس کی دیت اس کے وارثوں میں تقسیم ہوگی، اور یہی لوگ قاتل سے قصاص لینے کے حقدار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قاتل کے لیے کچھ نہیں، اور اگر مقتول کا اور کوئی وارث نہ ہو تو سب سے قریب ترین آدمی اس کا وارث ہوگا، اور قاتل کو وارث میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ محمد بن راشد نے کہا، مجھے یہ تمام روایت سلیمان بن موسیٰ نے بسند عمر بن شعیب اپنے والد سے، اس نے اپنے دادا سے، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ محمد بن راشد اہل دمشق سے تھے اور قتل کے خوف سے بصرہ بھاگ گئے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4564۔ جناب عمر بن شعیب اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قتل شبہ عمد کی دیت مغلظ یعنی ثقیل اور شدید ہوتی ہے، جیسے کہ قتل عمد کی، مگر اس کا مرتکب قتل نہیں کیا جا سکتا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا کہ خلیل نے ابن راشی سے مزید کہا، وہ شبہ عمد یوں ہے کہ شیطان لوگوں میں فساد پیدا کر دے اور بلوے میں کوئی خون ہو جائے، یعنی قاتل کو کسی نے دیکھا نہ ہو اور لڑائی کرنے والوں میں کوئی گہری عداوت بھی نہ ہو اور نہ انہوں نے اسلحہ اٹھایا ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4565۔ جناب عمر بن شعیب سے مروی ہے کہ ان کے والد نے انہیں ان کے دادا حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہما سے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے زخم جو ہڈی کھول دیں ان میں 5 اونٹ ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4566۔ جناب عمر بن شعیب اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کی چوٹ میں فیصلہ فرمایا کہ آنکھ اگر اپنی جگہ قائم رہے اور بینائی جاتی رہے تو اس میں تہائی دیت ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4567۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 2 عورتیں بنو حذیل کے ایک آدمی کی زوجیت میں تھیں۔ ان میں سے ایک نے دوسرے کو خیمے کا بانس دے مارا اور اسے اور اس کے پیٹ کے بچے کو قتل کر دیا۔ وہ لوگ اپنا جھگڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے تو دونوں اطراف کے لوگوں میں سے کسی ایک نے کہا، کس طرح دیت دیں ہم اس کی جو نہ رویا نہ کھایا نہ پیا نہ چلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے انداز گفتگو پر فرمایا، کیا دیہاتیوں کی سی سجع ہے؟ الغرض آپ نے فرمایا، اس بچے کی دیت ایک غلام ہے اور اسے قاتلہ کے وارثوں کے ذمہ لگایا کہ وہ ادا کریں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4568۔ منصور نے اپنی سند سے مذکورہ بالا کے ہم معنی روایت کیا اور مزید کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتولہ عورت کی دیت قاتلہ کے وارثوں کے ذمہ ڈالی اور اس کے پیٹ کے بچے کے بدلے میں ایک غلام لازم کیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حکم نے بواسطہ مجاہد حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4569۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے مشورہ کیا کہ اگر کسی عورت کے پیٹ کا بچہ ساقط کر دیا گیا ہو تو اس میں کیا دیت ہو۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک غلام یا لونڈی دینے کا فیصلہ فرمایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کوئی گواہ لائیے جو آپ کی تائید میں گواہی دے، چنانچہ وہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو لے آئے۔ ہارون نے مزید کہا، چنانچہ انہوں نے گواہی دی، یعنی اگر کوئی پیٹ والی عورت کو صدمہ پہنچائے تو اس کی دیت یہی ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو عبید سے مروی ہے کہ اسقاط کو املاس اس لیے کہتے ہیں کہ عورت بچے کو قبل از وقت پھسلا دیتی ہے، اور ہر وہ چیز جو ہاتھ وغیرہ سے پھسل جائے اسے ملس کہتے ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4570۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مذکورہ بالا حدیث کے ہم معنی روایت کیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس روایت کو حماد بن زید اور حماد بن سلمہ نے ہشام بن عروہ سے اس نے اپنے والد سے روایت کیا کہ بے شک عمر رضی اللہ عنہ نے کہا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4571۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کے بارے میں دریافت کیا جو پیٹ کے بچے کے بارے میں ہوا تھا۔
تو حمل بن مالک بن نابغہ اٹھا اور کہا کہ میں دو عورتوں کے درمیان میں تھا، یعنی میری دو بیویاں تھیں، تو ایک نے دوسرے کو خیمے کا بانس دے مارا اور اس کو اور اس کے پیٹ کے بچے کو مار ڈالا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بچے کے بارے میں ایک غلام ادا کرنے کا فیصلہ کیا اور اس عورت کو جو قاتلہ تھی قصاص میں قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نضر بن شبیل نے کہا کہ مستح سے مراد وہ لکڑی ہے جس کے ذریعے سے تنور سے روٹی نکالی جاتی ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں جبکہ ابو عبید نے کہا کہ مستح خیمے کی لکڑی کو کہتے ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4572۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ حذیل کی دو عورتیں لڑ پڑی تو ایک نے دوسری کو پتھر دے مارا اور اسے قتل کر دیا۔ چنانچہ وہ اپنا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ جنین کی دیت میں ایک غلام یا لونڈی ادا کی جائے اور مقتولہ کی دیت قاتلہ کے عاقلہ کے ذمہ ڈالی اور مقتولہ کی وراثت اس کے بیٹے اور اس کے ساتھ دوسرے وارثوں کو دلوائی۔ تو حمل بن مالک بن نابغہ حذلی نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں بھلا اس کا جرمانہ کیوں کر بھروں جس نے نہ پیا نہ کھایا نہ بولا نہ چلایا؟ ایسا خون تو لغو ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو کاہنوں کا بھائی لگتا ہے۔ آپ نے یہ اس کی مسجع گفتگو کی وجہ سے فرمایا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4576۔ جناب ابن مسیب رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس قصے میں روایت کیا کہ پھر وہ عورت جس کو آپ نے غلام یا لونڈی دلوائی فوت ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا کہ اس کی وراثت اس کے بیٹے کو ملے اور قاتلہ کی طرف سے دیت اس کے عصبہ یعنی عاقلہ پر ڈالی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4577۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نے دوسری کو پتھر دے مارا، اس سے اس کا بچہ ساقط ہو گیا۔ پس یہ مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے اس کے بچے کے سلسلے میں 500 بکریاں ذمہ لگائیں اور اس دن سے پتھر مارنے سے منع فرمایا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں روایت تو 500 بکریاں ہی ہے، مگر صحیح یہ ہے کہ 100 بکریاں تھیں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ عباس بن عبدالعظیم کا وہم ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4578۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنین کے سلسلے میں ایک غلام یا لونڈی یا ایک گھوڑا یا خچر ادا کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حماد بن سلمہ اور خالد بن عبداللہ نے محمد بن عمرو سے یہ روایت نقل کی ہے، مگر ان دونوں نے گھوڑے یا خچر کا ذکر نہیں کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4579۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکاتب پر جب کوئی حد لازم آ رہی ہو یا کسی کا وارث بن رہا ہو تو جس نسبت سے آزاد ہو چکا ہو اسی حساب سے حد لاگو ہوگی یا وراثت کا حصہ پائے گا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کو وہیب نے بسند ایوب اکرمہ سے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، اور حماد بن زید اور اسماعیل نے بواسطہ ایوب اکرمہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسل روایت کیا ہے، جبکہ اسماعیل بن علیہ نے اسے اکرمہ کا قول بنایا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4582۔ جناب عمر بن شعیب اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عہد والے ذمہ کی دیت آزاد سے آدھی ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس روایت کو اسامہ بن زید لیثی اور عبد الرحمن بن حارث نے عمر بن شعیب سے اسی کی مثل روایت کیا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4583۔ حضرت صفوان اپنے والد یعلا رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، میرے نوکر کی ایک شخص سے لڑائی ہو گئی تو دوسرے نے اس کے ہاتھ پر دانتوں سے کاٹ لیا تو اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، اس سے اس کے اگلے 2 دانت ٹوٹ گئے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا تو آپ نے اس کے اس نقصان کو ضائع قرار دیا اور فرمایا، کیا تو چاہتا تھا کہ وہ اپنا ہاتھ تیرے منہ میں دیے رہتا اور تو اسے اونٹ کی طرح چبا ڈالتا؟ عبد الملک بن عبدالعزیز بن جریج نے کہا کہ ابن ابی ملیکہ نے اپنے دادا سے روایت کیا
کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسے ضائع قرار دیا اور کہا دور ہو، یعنی ضائع ہے اس کا دانت۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4584۔ حضرت یعلا بن امیہ نے یہ روایت بیان کی اور مزید کہا کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دانت سے کاٹنے والے سے کہا اگر چاہو تو اپنا ہاتھ اس کے منہ میں دے دو، وہ بھی اسی طرح کاٹے جیسے کہ تم نے کاٹا تھا، اور تم بھی اپنا ہاتھ کھینچ لینا۔ الغرض آپ نے اس کے دانتوں کی دیت ضائع قرار دی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4585۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقول مسدد فتح والے دن خطبہ ارشاد فرمایا، پھر سلیمان بن حرب اور مسدد دونوں اپنے بیان میں متفق ہیں۔ آپ نے فرمایا خبردار، تحقیق جاہلیت کے دور کی فخر کی ہر بات خون سے متعلق ہو یا مال سے، جس کا ذکر کیا جاتا ہو یا دعویٰ کیا جاتا ہو، وہ میرے قدموں تلے رونتی جا رہی ہے، سوائے حاجیوں کو پانی پلانے اور بیت اللہ کی خدمت کے عمل کے، یعنی وہ حسب ثابت بحال ہے۔ پھر فرمایا خبردار، قتل خطا جو عمد کے مشابہ ہو، سانٹے یا لاٹھی وغیرہ سے جیسے بھی ہو، اس کی دیت 100 اونٹ ہے، ان میں 40 اونٹنیاں ایسی ہوں جن کے پیٹوں میں بچے ہوں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4588۔ وہیب نے خالد سے اسی سند سے مذکورہ بالا حدیث کے ہم معنی روایت کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4589۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی بلوے میں مارا جائے اور قاتل دیکھا نہ گیا ہو کہ ان کی آپس میں سنباری ہوئی یا سانٹے ڈنڈے بازی، تو اس کی دیت قتل خطا والی ہوگی، اور جو عمدن جان بوجھ کر قتل کیا گیا ہو تو اس میں قاتل کی جان سے قصاص ہے، اور جو کوئی اس قصاص لینے میں آڑے آئے تو اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4591۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے تھے، آپ نے فرمایا جانور کا زخمی کر دینا، معدنی کان میں حادثہ ہو جانا یا کنویں میں گر پڑنا سب ضائع ہیں، اور اگر کسی کو کوئی دفینہ ملے تو اس میں خمس ہے، یعنی 5واں حصہ ادا کرنا شرعی حق ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں جانور جب بھاگ گیا ہو اور اس کے ساتھ کوئی نہ ہو، اور یہ حادثہ دن کے وقت ہوا ہو، رات میں نہ ہوا ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4593۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ سے ہونے والا نقصان ضائع ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4594۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کی بہن ربیہ نے ایک عورت کا دان توڑ دیا تو وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، پس آپ نے اللہ کی کتاب کے مطابق قصاص کا فیصلہ فرمایا۔ انس بن نضر کہنے لگے قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، آج اس کا دان نہیں توڑا جائے گا۔ آپ نے فرمایا انس، کتاب اللہ کا فیصلہ قصاص ہے۔ چنانچہ دوسرے لوگ دیت قبول کر لینے پر راضی ہو گئے اور بدلہ نہیں لیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا اور فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ پر قسم ڈال دیں تو وہ پوری فرما دیتا ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے سنا، ان سے پوچھا گیا کہ دان کا قصاص کیسے لیا جائے، تو انہوں نے کہا اسے رگڑ دیا جائے، تو انہوں نے کہا اسے رگڑ دیا جائے، تو انہوں نے کہا اسے رگڑ دیا جائے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4595۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی 71 یا 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے اور عیسائی بھی 71 یا 72 فرقوں میں ہیں، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4596۔ ابو عامر حوزنی کا بیان ہے کہ حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہما ہم میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور کہا خبردار، تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں کھڑے ہوئے اور فرمایا خبردار، تم سے پہلے اہل کتاب 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے تھے اور یہ ملت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، 72 آگ میں جائیں گے اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا، اور یہی الجماعہ ہوگا۔ ابن یحییٰ اور عمر نے اپنی روایتوں میں مزید کہا
بلا شبہ میری امت میں سے کچھ قومیں نکلیں گی، ان میں یہ احوا یعنی من پسند نظریات اور اعمال کو دین میں داخل کرنا ایسے سرایت کر جائیں گی جیسے کہ باولے پن کی بیماری اپنے بیمار میں سرایت کر جاتی ہے۔ عمر نے کہا، باولے پن کی بیمار کی کوئی رکھ اور کوئی جوڑ باقی نہیں رہتا جس میں اس بیماری کا اثر نہ ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4597۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، یہاں سے لے کر اولو الالباب تک۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی جس میں بعض آیتیں محکم یعنی واضح ہیں جو اس کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور کچھ دوسری آیتیں متشابہات یعنی غیر واضح ہیں، تو جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ ان میں سے انہی آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں جو متشابہ یعنی غیر واضح ہیں۔ ان کا مقصد محض فتنے اور تعویل کی تلاش ہوتا ہے، حالانکہ اللہ کے سوا کوئی بھی ان کی تعویل نہیں جانتا۔ اور جو لوگ پختہ علم والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان متشابہات پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور نصیحت وہی لوگ پکڑتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑتے ہوں تو یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے، فاحذروہم، ان سے ڈرتے اور بچتے رہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4598۔ جناب عبداللہ اپنے والد حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے نابینا ہو جانے کے بعد ان کے قائد ہوا کرتے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، اور ابن سرح نے ان کے غزوہ تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جانے کا قصہ بیان کیا۔ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہم تینوں سے بات چیت سے منع فرما دیا، حتیٰ کہ جب یہ صورتحال مجھ پر بہت طویل اور گراں ہو گئی تو میں نے ابو قتادہ کے باغ کی دیوار پر چڑھ کر اس سے بات کی۔ وہ میرے چچا کا بیٹا تھا۔ میں نے سلام کیا تو اللہ کی قسم اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ پھر ابن سرح نے ان کی توبہ نازل ہونے کی خبر بیان کی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4600۔